السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے اس بیان میں یہ بتائیں گے کہ تعویذ کا پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا اس کا ثبوت حدیث میں آیا ہے کہ نہیں، کیا تعویذ پہن سکتے ہیں یا تعویذ کے ذریعے فوائد کیا ہیں، کیا کسی نے کیا ہے، کیا کسی صحابہ نے کیا۔ تو انشاءاللہ آپ کو ایک اہم معلومات کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگ اگر ہمارے چینل رضوی ایجنسی کو سبسکرائب نہ کیے ہوں تو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر دن آپ کو ایک نئی معلومات ہوتے رہیں۔ سب سے پہلے آپ سماعت فرمائیں کہ تعویذ ہوتے کیا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، بدعت ہے، اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے۔ تو میں آپ کو اس کا ثبوت حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف آپ کے ذہن کو کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اعوذ باللہ کو مختلف عبارتوں کے ساتھ بہت سے فائدوں کے لیے دعا میں ارد فرمایا ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف باب الاستعاذہ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا ایک باب باندھا ہے۔ چنانچہ جو شخص صبح شام یہ پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، تو ہر زہریلی چیزوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے دعا پڑھتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اور فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزندوں یعنی اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اس دعا سے تعویذ فرماتے تھے۔ اس دعا سے تعویذ فرماتے تھے یعنی تعویذ بنا کر پہناتے تھے۔ بستان التفاسیر میں اس کے متعلق اور مزید آپ کو معلومات حاصل کرنا ہے تو اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بچوں کو اس دعا کا تعویذ پہنایا جائے یا اس دعا سے دم کیا جائے تو انشاءاللہ وہ بچہ ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ مشکوٰۃ شریف کے اس باب میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کیا پڑھا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن الی آخر، یعنی اس کا پڑھنے والا مکمل دعا ہے، اس کا پڑھنے والا دنیاوی رنج و غم اور مجبوری اور بزدلی اور قرض اور دشمن کے غلبے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ انشاءاللہ اس کا پڑھنے والا جذام اور دیوانگی اور بری مرض سے محفوظ رہے گا۔ تو مشکوٰۃ شریف کے اس باب میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سو کر اٹھے اور یہ دعا پڑھ لیا کرے یعنی اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون، تو گویا جب یہ پڑھ لیا کرے گا تو پورے دن وہ شیطان کے شر و فساد سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے جو آپ کو ثبوت چاہیے وہ آپ لوگ بغور میں اپنے مین باتوں کی طرف آپ کو لانے کی جو کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے، کیا کسی صحابہ نے تعویذ پہننے کا حکم دیا؟ کیا کسی صحابہ نے تعویذ پہنا ہے یا پہنایا ہے؟ تو آپ سماعت فرمائیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سمجھدار بچوں کو یہ دعا حفظ کرا دیتے تھے۔ کون دعا؟ کون دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ والی دعا حفظ کرا دیتے تھے۔ اور جو نابالغ بچے رہتے تھے
جو سمجھدار رہتے تھے ان کو تو یاد کرا دیتے تھے، اور جو ناسمجھ رہتے تھے نابالغ بچوں کے گلے میں اس کا تعویذ بنا کر ڈال دیتے تھے۔ تو گویا تعویذ لکھنے اور گلے میں ڈالنے کا ثبوت اور اس کی پابندی کرنے والا انشاءاللہ تعالی جنات اور شیطان کے شرارت اور رب تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ تو جو شخص یہ کہے کہ تعویذ پہننا جائز نہیں ہے، اسے یہ کہا جائے کہ مشکوٰۃ شریف باب الاستعاذہ کا مطالعہ کرے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اور مزید حدیثیں اس کے سامنے پیش ہوں گی، اور اس کے دل و دماغ میں جو وائرس گھسا ہوا ہے تعویذ شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتا ہے، لگ رہا ہے اس نے حدیث کو پڑھا ہی نہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، اگر یہ جائز شرک و بدعت ہوتا تو گویا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی معاذ اللہ شرک اور بدعت کیا، اپنے بچوں کو شرک اور بدعت کی تعلیم دی ہے۔ گویا کہ پتہ چلا کہ تعویذ کا پہننا اس کو شرک بدعت کا نام نہ دیا جائے، تعویذ کا پہننا جائز ہے، اور پہننے والا وہ جنات اور انسان کی شرارت اور رب تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ تو گویا کہ تعویذ کا پہننا حدیث سے ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔